یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جس کو سچ بولنے کی سزا مل رہی ہے۔ لوگوں نے اس کا نام ڈیفرنٹ سٹوریز میں شامل کرنا شروع کر دیا، اور جب اس نے سچ بتانے کی کوشش کی تو میڈیا اور بیان بازیوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ یہ کہانی ہے رجب بٹ کی، ان کی زندگی کی، اور ان کی زندگی کے مشکل وقت کو لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے کیسے استعمال کیا۔ اب مجھے تو ایک ذرائع سے کنفرم پتا چلا ہے کہ یہ جو رجب کے فادر ہے افضل بٹی، یہ ان کے سٹیپ فادر ہے، یعنی پہلے یہ ان کے انکل ہوتے تھے، بعد میں ان کے ابو بنے، پکی اطلاع دے دی۔ اب دیکھیں نا، یہ بات کو تو غلط رجب بھی ثابت کر سکتا ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو رجب بولے گا کہ یہ میرے سٹیپ فادر ہے، پہلے انکل ہوتے تھے بعد میں ابو بنے ہیں، تو پھر تو یہ پٹی، پھر تو رجب واقعی بٹ ہے۔ رجب بٹ جو ایک مشہور پاکستانی انفلوئنسر اور فیملی ولاگر ہے، اپنے سوشل میڈیا سفر میں بہت سی کنٹروورسیز کا سامنا کر چکا ہے، انکلوڈنگ ملٹیپل لیگل کیسز اور پبلک بیکلیش دونوں کا۔ سیشن عدالت بستی میں یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف کیس کی سماعت، عدالت نے ملزم کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ اس نے اپنی زندگی کو ہر شخص کے ساتھ شیئر کیا، پر جب دکھ اور پرسنل ایشوز آن لائن ہو گئے تب اس کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ کہ وہ زیادہ اسٹرانگ انف، میری بہن، میری ماں، میرا باپ بھی میرا باپ تھا، میرا دل کا آدمی، ماں ہو گئی، میری بہن ہو گئی، میرا دجال میں آگے بہت اسٹرانگ لوگ، چلنے والا کام نہیں ہے ہمارا۔ اس پریشر نے اس کو مینٹل طور پر اتنا افیکٹ کیا کہ اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹیمپریری ڈی ایکٹیو کر دیے۔ رجب بٹ کی جس ٹائم کنٹروورسیز جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونا شروع ہوئی تو اون شیخ نے ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے سمپتھی ووٹ حاصل کیا، اور اس ووٹ کی وجہ سے آج وہ سوشل میڈیا سٹار بنے ہوئے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں ایمان کے بھائی کے نام۔ میں نے یہ بات کی، جب اتنی سی میں نے بات کرنی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ آگے سے مزید کنٹروورسی بن گئی۔ سنگر ہیں، آرٹسٹ ہیں، قوالی کرتی ہیں، وہ محل جیسا گھر اس کو ملا ہے اور محل جیسا اس کا کمرہ ہے، اور ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں پانی تک پلا دیں، یہ پانی تک نہیں وہ کسی کو پلاتی ہیں اپنے گھر میں۔ میں نے ان کو روکنے کے لیے اپنا ایک ویڈیو پیغام بھیجا کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے سوشل میڈیا پہ۔ ظاہری بات ہے، جب میں نے اپنی سسٹر کو سٹریس میں دیکھا تو میرے سے نہیں رہا گیا۔ اور سوشل میڈیا سٹار بننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی اور اپنی بہن کی زندگی کو اس موڑ پہ لے آئے ہیں کہ اب تک کچھ نہیں پتہ لگ رہا کہ ان کی بہن کی زندگی آنے والے وقت میں کیسی ہوگی، کیا وہ رجب بٹ کے ساتھ رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ اون شیخ نے صرف اپنی بہن کا گھر نہیں اجاڑا، اون شیخ نے اس سمپتی کو تو حاصل کر لیا، لیکن اس سمپتی کو حاصل کرنے کا جو ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ ان کی بہن کی شکل میں ہوگا۔ اب وہ ڈیفرنٹ پوڈ کاسٹ کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کوشش کرنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کا پیچ اپ ہو جائے، ایوان سلطان اپنے باپ کے ساتھ رہے، اپنے باپ کے سائے میں رہے۔ لیکن اون شیخ نے جو میسیجز، جو چیٹس اور جو وائس نوٹس تھے وہ پبلک پیجز تک پہنچائے، اور جس کی وجہ سے آج ان کی بہن اور بہنوئی کی زندگی اس موڑ پر آ پہنچی۔ ان تمام باتوں کا رجب بٹ نے صرف ایک لائن میں جواب دیا: My wife and my son is not your sympathy game. Right now she is mine, she is my wife, she is mine. وہ میرے نکاح میں ہے، ٹھیک ہے، تو you are no one کہ آپ فضول لوچا توچی کریں۔ رجب بٹ کی یہ لائن اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کو اس بات سے اتنی تکلیف ہوئی کہ ان کے زندگی کے پرسنل ایشوز کو پبلک انٹرٹینمنٹ بنا دیا گیا، جو کہ صرف اون نے اپنے آپ کو وائرل کرنے اور سمپتھی حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ایون اون شیخ نے یہ بھی کہا کہ رجب بٹ کا گھر خراب کرنے میں اس کے دوستوں کا اہم کردار ہے۔ فون تو کریں ذرا بردر ان لا کو۔ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی فون کال کی دوری پہ ہو۔ ابھی غصے میں ہے، دیکھنے میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر میری کسی بات سے ان کا کوئی ہرٹ ہوئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہوا تو میں ایک دو بار پھر ان سے اپالوجی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے ایک جگہ پہ کہا کون حیدر شاہ؟ ہاں جی، یہ جس میں حیدر شاہ، شیزی، موسیٰ، ڈوگر، ان تمام دوستوں نے رجب بٹ کی زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے رجب بٹ کی شادی شدہ زندگی آج اس موڑ پر پہنچ گئی۔ کیا اون شیخ واقعی رجب کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، یا جو اس کے پرسنل تنازع تھے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھ کر سمپتھی ووٹ حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ رجب بٹ اس ٹائم پاکستان کا ایک وائرل یوٹیوبر ہے جس کو دنیا دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے،
7:07 پر رجب بٹ کا ولاگ آتا ہے تو دنیا ایسے دیکھتی ہے جیسے رجب بٹ کے لیے جی رہے ہیں۔ تو اس سوشل میڈیا کے سٹار کو اس طرح لوگوں کے سامنے ڈیفیم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس کی چیزوں کو سرعام سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر رہا ہے کہ رجب بٹ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، رجب بٹ کے دوست جو ہیں وہ ہمارا گھر جو ہے وہ نہیں بسنے دے رہے، میری بہن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ سب تمام چیزیں میرے مطابق سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آنی چاہیے۔ اگر اس طرح کے ان کے کوئی بھی معاملات ہیں تو وہ ان کو گھر بیٹھ کر سالو کرنے چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے معاملات لانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اپنے آپ کو معصوم دکھا کر اپنے آپ کو وائرل کرنا۔ دیٹس اٹ۔ جب لوگ سوشل میڈیا پر ہر چیز کو انٹرٹینمنٹ اور ججمنٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس بندے کی ایموشنز اور اسٹرگل دونوں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ لوگ صرف وائرل کلپس دیکھتے ہیں، ہیڈ لائنز اور ٹائٹل سنتے ہیں، لیکن جب ایک انسان کا دکھ اور یقین پبلک اوپینین کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا مقصد بھی کھو دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف رجب بٹ کے گھر کی نہیں بلکہ آج کل کے معاشرے میں ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے۔ تو میری اوپینین کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی زندگی کے اندر اثر انداز ہونا چاہیے، دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانی چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔